فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35۔ ہم 8ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے۔ جلد سوم ہم پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ کی۔ یہ سب آپ جو کہ میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں یقیناً آپ سب جانتے ہیں۔ تو 8ویں فصل جس کی ہیڈنگ تھی کہ کیفیت شہادت، غسل، دفن اور مدت امامت کے بیان میں، اس میں ہم نے بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ جانا، اور ہم نے جب آپ سے اجازت چاہی تھی وہ میں اس صفحے پر آخری آپ کو وہ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو تسلسل آپ کا قائم رہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 302 پہ ہم نے جو آخری لائن پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ مجھے امام نے فرمایا کہ اندر آؤ۔ میں حجرے میں گیا۔ جب امام نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا تو سینے سے لپٹ گئے اور بوسے دینے لگے۔ آپس میں گفتگو کی جو میں نہ سمجھ سکا۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا امام علی رضا علیہ السلام کے لبوں پر سفید چیز ظاہر ہوئی۔ امام جواد علیہ السلام نے اسے نگل لیا۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو سلط، اس ساتھ والے کمرے میں جاؤ، پانی اور غسل کا برتن لے آؤ۔ عرض کیا، مولا اس کمرے میں پانی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو اور عمل کرو۔ میں کمرے میں گیا، وہاں پانی اور برتن موجود تھا، میں لے آیا۔ امام کے ساتھ غسل دینے کا ارادہ کیا۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ کوئی ہے کہ جو میری مدد کر رہا ہے، تم ادھر نہ آؤ۔ غسل دے کر فرمایا، کفن و حنوط اس حجرے سے لے آؤ۔ اندر گیا، وہاں پہلے سے کوئی کفن و حنوط نہیں تھا۔ وہاں دیکھا کہ کفن بھی ہے اور حنوط بھی۔ پھر میں وہاں سے لے کر امام کے پاس آیا۔ امام نے اپنے والد بزرگوار کو تابوت میں رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ تابوت زمین سے جدا ہو کر بلند ہوا اور چھت سے نکل کر غائب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اس وقت مامون آنے والا ہے، اپنے والد بزرگوار کو مجھ سے طلب کرے گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ رہو، ان قریب واپس آ جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اگر پیغمبر مشرق میں ہو اور اس کا وسیع مغرب میں ہو، ایک جگہ خداوند ان کو جمع کرتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا چھت سے تابوت زمین پر آ گیا۔ امام جواد علیہ السلام نے تابوت سے باہر نکالا اور فرش پر سلایا، تابوت غائب ہو گیا۔ امام نے فرمایا، اگر مامون پوچھے تو غسل و کفن کا کہنا۔ پھر فرمایا، دروازہ کھولو، مامون آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ مامون اپنے غلاموں کے ساتھ گریباں چاک کیے ہوئے، منہ پر تماچے مارتے ہوئے داخل ہوا اور امام کے سرہانے بیٹھ گیا۔ مجھے کفن و قبر کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پانی اور مچھلیوں کا مشاہدہ کیا۔ کہنے لگا، امام علی رضا علیہ السلام جس طرح دنیا میں معجزے دکھاتا تھا، مرنے کے بعد بھی معجزہ دکھاتا ہے۔ ایک ان کا ساتھی کہنے لگا، مامون تمہیں امام علی رضا علیہ السلام خبر دینے آیا ہے، جس قدر مچھلیاں زیادہ ہوں گی، بنی عباس کی حکومت طولانی ہوگی۔ آخر خدا کسی کو تم پر مسلط کرے گا کہ جو تم سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ مامون نے کہا، سچ کہہ رہا ہے۔ پھر مجھے کہا، اے ابو سلط، وہ کلام کہ جو امام نے تمہیں تعلیم دی مجھے تعلیم دو۔ میں نے جس قدر فکر کی مجھے وہ کلمہ یاد نہ آیا، قسم یاد کی، یا قسم ہے یاد کی کہ مجھے بھول گیا۔
ہے۔ اسے یقین نہیں آیا، مجھے قید کر دیا، مدت تک میں قید میں رہا۔ بعد میں مجھ پر سختی و مشکل بڑھتی گئی۔ میں نے کہا خدایا بحق محمد وآل محمد مجھ پر اس مشکل کو آسان فرما تو اس قید سے نجات عطا کر۔ میری دعا قبول ہوئی۔ محمد بن علی علیہ السلام کو دیکھا، مجھے فرما رہے ہیں اے ابو سلط تیرا دل تنگ آ چکا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تنگ آ چکا ہوں۔ فرمایا میرا ہاتھ پکڑ، اور پھر پکڑ کر زنجیروں کو پارا کیا۔ مجھ سے وہ جدا ہو گئیں، مجھے زندان سے باہر لے آئے۔ سب زندان بان و غلام مجھے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے مجھ سے بات نہ کی۔ میں جب باہر گیا، امام نے فرمایا جاؤ، خدا کی امان میں ہو، نہ مامون تمہیں دیکھ سکے گا نہ تم مامون کو دیکھ سکو گے۔ جب تک زندہ رہا مامون نے مجھے نہیں دیکھا اور نہ میرے بارے میں کوئی فکر کی۔ اور اب آئیے ہم اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری کو مامون نے زہر دلوا کر امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا، جس کے بارے میں بارہا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہی شخص قتل کرے گا، اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی تھی۔ اور اس دن بھی جس دن مامون نے طلب کیا تھا، ابو سلط سے فرمایا تھا کہ اگر میرے سر پر چادر ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور سمجھ لینا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ امام دربار میں تشریف لے گئے۔ مامون نے زہر آلود انگور جنہیں سوئی کے ذریعے زہر میں بجھایا گیا تھا پیش کیے۔ امام نے انکار کیا، جو کہ حفاظت خود اختیاری کا فریضہ تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ اس سے بہتر انگور آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس سے اچھے انگور ہیں۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ آپ کو میری نیت پر شبہ ہے۔ امام نے دیکھا اب قتل یقینی ہو گیا ہے اور انکار میں بھی سوء ظن کا مجرم قرار دیا جاؤں گا، اس لیے چند دانے نوش فرما لیے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مامون نے پھر پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ ابو سلط نے حالات سے اندازہ کر لیا اور دروازے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اندر سے آہٹ محسوس ہوئی۔ دیکھا کہ امام کے پہلو میں ایک کم سن فرزند موجود ہے۔ پوچھا کس طرف سے آ گئے؟ دروازہ تو بند ہے، اور آپ ہیں کون؟ تو فرمایا کہ میں ان کا فرزند محمد بن علی ہوں۔ مجھے خدا نے مدینے سے یہاں پہنچایا ہے اور اسی نے اندر تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے لیے فاصلے اور در و دیوار حائل نہیں ہوتے۔ ہم اہل بیت میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا وارث اس کے پاس رہتا ہے، اس سے تمام امانتیں اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام کا انتقال ہو گیا اور اس شہزادے نے غسل و کفن دے کر نماز ادا کر کے جنازہ تیار کر دیا تو کہا اب اعلان کر دو۔ چنانچہ اعلان ہو گیا۔ حکومت نے مظالم کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا اور دوبارہ غسل و کفن کے بعد نہایت ہی اہتمام کے ساتھ ہارون کے سرحانے دفن کر دیا۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ شہادت امام رضا علیہ السلام کے متعلق ابو سلط ہروی کا بیان۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابو سلط ہروی کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ ہارون رشید کی پائنتی کی طرف سے مٹی لاؤ۔ جب مٹی لایا تو آپ نے اسے سونگھ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ عنقریب میری قبر کے لیے اس مقام کی زمین کھودیں گے اور ایسا پتھر نکل کر آئے گا کہ اسے نہ کوئی کاٹ سکے گا اور نہ اکھاڑ سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ہارون رشید کے سرحانے کی مٹی لاؤ۔ میں مٹی لے آیا تو آپ نے اسے سونگھ کر فرمایا کہ اس مقام پر میری قبر ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اے ابو سلط کل مجھے مامون طلب کرے گا تو جب میں جانے لگوں تو تم یہ دیکھ لینا کہ میرے سر پر کوئی چادر ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا اور اگر نہ ہو تو مجھ سے باتیں کرنا۔ ابو سلط کہتا ہے کہ صبح کے وقت امام فراغت کے بعد مامون کے غلام کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ مامون رشید کا قاصد آ گیا ہے اور امام اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جس وقت آپ جا رہے تھے تو آپ کے سر مبارک پر ایک تولیہ پڑا تھا۔ میں نے حسب حکم ان سے کوئی بات کلام نہیں کیا۔ اس نے مراسم تعظیم ادا کرنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ، آپ نے اس سے بہتر
انگور نہیں کھائے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بہشت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اے بادشاہ، کھانے کو اس وقت میرا دل نہیں چاہتا، لہٰذا مجھے معاف فرمائیے۔ مامون نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے بدگمانی کرتے ہوئے آپ مجھ سے بدگمانی کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے مامون نے ایک خوشہ اٹھایا اور اسے کھانا شروع کیا، پھر ایک اور اٹھایا اور امام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ تناول کیجیے۔ امام نے اس کے شدید اصرار پر اسے لے لیا اور اس میں سے چند دانے تناول فرمائے۔ ان انگوروں کے کھاتے ہی بوجہ زہر وجود میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ بقیہ انگوروں کو پھینک کر اٹھے اور مامون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سر مبارک پر چادر ڈال کر روانہ ہو گئے۔ ابو سلط کہتے ہیں کہ امام دربار سے روانہ ہو کر داخل خانہ ہوئے اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، پھر آپ بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کا بستر پر لیٹنا تھا کہ مجھے رنج و الم نے گھیرا، طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے اور میں سخت پریشان ہوا۔ ناگاہ میں نے گھر کے اندر ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کون ہو؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا میں حجت خدا تقی علیہ السلام ہوں۔ مجھے بند مکان میں وہی لایا ہے کہ جس نے چشم زدن میں مدینے سے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ میں اپنے پدر بزرگوار کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا فوراً سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور چپکے چپکے سے آپ سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، امام شہید ہو گئے۔ امام تقی علیہ السلام نے غسل و کفن و حنوط کا انتظام فرمایا، پھر قدرتی تابوت منگا کر نماز پڑھنے کے بعد اس میں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ ابو سلط کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ ابھی تابوت واپس آ جائے گا۔ اس روایت کو کتاب امالی میں محمد بن علی ماجی لویا سے، وہ علی بن ابراہیم سے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابو سلط حروی سے اور اسی طرح نقل کیا ہے۔ اب لکھا ہے کہ کتاب عیون میں ابو علی حسین بن محمد بہیقی، محمد بن یحییٰ سولی، سواد واو لام چھوٹی ہے، محمد بن یحییٰ سولی یا سولی سے، وہ عبداللہ بن عبداللہ سے اور محمد بن موسیٰ بن نصر رازی سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حسین محمد اخباری سے، وہ علی بن حسین کاتب سے۔ سولی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام حمام میں گئے اور پھر حمام سے واپس آنے کے بعد امام کے لیے ایک انگوروں کا زہر آلود طبق لے آئے۔ پس امام نے ان سے چند دانے کھائے کہ جن میں زہر کو سوئی کے ذریعے آلود کیا گیا تھا۔ ظاہراً انگور تھے لیکن ان کے اندر زہر تھا کہ جس کی وجہ سے زہر نے امام علیہ السلام پر اثر کیا اور امام کچھ دنوں کے بعد اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ روایت میں ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام مامون کے پاس آئے تو مامون نے غلام سے کہا کہ انار لے آؤ کہ جو امام رضا علیہ السلام کے باغ کے ہیں۔ جب وہ لے آئے تو اس میں سوئی کے ذریعے زہر آلود کیا گیا ان کو، اور پھر امام رضا علیہ السلام سے مامون نے کہا کہ آئیے انار کھائیں۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے طلب نہیں ہے۔ پھر کھجوروں میں زہر تھا، اس نے کھجوریں پیش کی۔ امام نے کھانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ آخر مامون کے اصرار پر چند دانے زہر آلود کھائے۔ مامون امام کو چھوڑ کر نماز عصر کے لیے چلا گیا۔ امام پر زہر نے اثر ایسا کیا کہ امام رضا علیہ السلام 50 دفعہ اٹھے اور بیٹھے۔ امام کے جسم میں زہر پھیل گیا، یہاں تک کہ رات کانٹوں پر گزاری، صبح اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے مامون نے یہ کہا کہ اگر اپنے گھر بھی ہوتے تو موت اپنے بستر پر آتی کہ اللہ کا امر مقدر ہے۔ اہل بیت ابو طالب خراسان میں تھے کہ محمد بن جعفر کو بلایا اور امام رضا علیہ السلام کی موت کی خبر دی۔ پھر مامون گریہ کرنے لگا اور انتہائی مکر سے گریہ محسوس کیا کہ یہ بھی امام کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ پھر امام کے جنازے کو مخاطب ہو کر کہنے لگا میرے بھائی، مجھ پر گراں گزر رہا ہے کہ آپ کو ایسی حالت پہ دیکھ رہا ہوں، کاش میں آپ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا، لیکن خدا نے نہیں چاہا۔
پھر غسل و کفن دینے کا حکم دیا اور ہارون کے پہلو میں امام کو دفن کرتے ہوئے مامون نے کہا کہ میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے قرب و جوار سے میرے باپ ہارون کو نفع ہو۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ کتاب امالی اور عیون میں دعبل خزائی کا یہ مرثیہ لکھا ہے۔ سامعین، یہاں جو مرثیہ ہے اس کے جو چند اشعار ہیں ہم اس کی آئیے اردو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یعنی توس میں 2 قبریں ہیں کہ ایک قبر بہترین آماج گاہ خیر ہے لوگوں کے لیے اور ایک قبر بدترین، بریکٹ میں لکھا ہے ہارون، تو ایک قبر بدترین جگہ ہے اور یہ عبرت ہے کہ پاک کے قریب کا نجس کو کوئی فائدہ نہیں اور پاکیزہ آدمی پر نجس آدمی کا قریب ہونا اس کو ضرر نہیں دیتا۔ دور ہو ہر آدمی کو وہی صلہ ملے گا کہ جو اس نے کسب کیا، اس کے 2 ہاتھ ہیں، پس چاہے تو اس کو لے اور زیارت کر اور جو ناپسند ہے چھوڑ دے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کتاب خرائج اور جرائح میں وشا سے اور مسافر سے نقل کرتا ہے۔ مسافر کہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن فرمایا کہ اٹھو اور دیکھو اس چشمے میں 2 مچھلیاں ہیں۔ میں نے ان 2 مچھلیوں کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مجھ سے فرما رہے تھے اے علی ہمارے پاس آ جانا، تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رخصت فرما گئے۔ کتاب مذکورہ میں حسن بن عباد عین بے الف دال سے منقول ہے کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کا کاتب تھا کہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام مامون کے پاس آئے اور مامون اس وقت بغداد جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے عباد، ہم جب عراق میں داخل ہوں گے تو ہم کو تو نہیں دیکھ سکے گا۔ میں رونے لگا اور اپنے اہل و اولاد سے مایوس ہونے لگا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پھر عراق آئے گا؟ پھر امام بیمار رہے اور توس کی ایک بستی میں وفات پائے۔ امام کی وصیت میں گزر چکا ہے کہ میری قبر ہارون کے پاس ہوگی اور اس کو کھودے اور اس کو کھود کے تو مچھلیاں، یا تو ہے یا 2 ہونا چاہیے، ویسے تو یہاں پہ لکھا ہے تو، ہم اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو کھود کے تو مچھلیاں ظاہر ہو گئیں اور امام کا ایک خط عبرانی زبان میں پایا کہ جس پر مچھلیوں کا تذکرہ تھا اور یہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ایک لائن میں ہے عربی، ساتھ ہی لکھا ہے نیچے کہ ہارون الجبار، کہ یہ روضہ امام رضا علیہ السلام کا ہے کہ جو ہارون ظالم سے تمگر کے پاس ہے، وہ خط امام کی قبر میں رکھا گیا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے شیخ مفید ارشاد میں محمد بن علی بن حمزہ سے، وہ منصور بن بشیر سے، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن بشیر سے، بشیر کہتا ہے کہ مامون نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ناخن بڑھاؤں اور کسی کو نہ بتاؤں، تو مجھے ایک دن بلایا، میں اس کے پاس آیا تو اس نے حکم دیا کہ ان بند کھجوروں کو اپنے زہر آلود ہاتھوں سے ملاؤ۔ میں نے ایسے کیا، پھر کھڑا ہوا اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام آئے تو مامون نے کہا کہ کیا خبر ہے؟ امام نے فرمایا میں نیکی کی امید کرتا ہوں۔ مامون نے کہا میں نے آج الحمدللہ نیکی کا ارادہ کیا ہے، کیا آپ کے پاس دوستوں میں سے کوئی آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ مامون غصہ کرنے لگا، ایک غلام کو بلایا کہ ابھی انار لے آؤ۔ پھر مجھے کہا کہ میں نے آپ کے لیے انار کا جوس اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور مامون نے اپنے ہاتھوں سے امام رضا علیہ السلام کو پلایا۔ یہی انار امام کی وفات کا سبب بنے۔ امام اس کے بعد نہیں رہے مگر 2 دن، یہاں تک کہ امام شہید ہو گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ابو سلط حروی کہتا ہے کہ جب میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علی رضا علیہ السلام مامون کے پاس جا رہے تھے اور مجھ سے فرمایا اے ابو سلط، میرے ساتھ ہارون یہ سلوک کرے گا؟ پھر خدا کی وحدانیت و تحلیل و تکبیر کرنے لگے۔ محمد بن جیم یہ میم جیم کہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام زہر آلود انگوروں سے شہید ہوئے کہ جو مامون کی طرف سے دیے گئے۔ امام کے جسم میں زہر نے اثر کیا۔ مامون نے ایک دن رات
اس راز کو پنہا رکھا۔ پھر محمد بن جعفر صادق علیہ السلام اور ایک جماعت اولاد ابو طالب کو بلا کر امام کا جنازہ دکھایا اور گریہ کرنے لگا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ جسم صحیح ہے، پھر کہنے لگا، اے میرے بھائی، میں کیسے آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ آپ سے پہلے اس دنیا سے کوچ کروں، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے۔ پھر غسل و کفن کا حکم دیا اور جنازے کے ساتھ قبرستان تک نکلا، یہاں تک کہ اپنے باپ کی قبر کے نزدیک امام کو دفن کیا کہ جو حمید بن قحطبہ، قاف ہے توئے بے ہے، قحطبہ کا گھر ہے، کہ جس کو سناباد کی بستی کہتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کا ایک بیٹا محمد بن علی امام جواد علیہ السلام کہ جن کا سن 7 سال کچھ ماہ ہے، اپنے بعد چھوڑ گئے۔ علامہ مجلسی کتاب العیون میں انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ان سب روایات اور ان سب معجزات کو جمع کریں کہ جو امام رضا علیہ السلام کی برکت سے ظہور پذیر ہوئے، کہ امام علی رضا علیہ السلام کو انگوروں یا اناروں کے ذریعے زہر کئی بار دیا گیا۔ لکھا ہے کتاب قطب راوندی، نہیں یہ نام ہوگا قطب راوندی، کتاب خرائج میں احمد بن محمد سے، وہ معمر بن خلا سے، وہ ابو جعفر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ مجھے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مدینے میں تھا، امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، اے معمر سوار ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کہاں؟ فرمایا تم سوار ہو کر جس طرح تجھے کہا گیا ہے عمل کرو۔ معمر کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ سوار ہوا یہاں تک کہ ایک وادی یا جگہ پہنچے، امام نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو۔ میں ٹھہر گیا اور امام نکلے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور پھر میں آیا تو عرض کیا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ابھی میرے والد یہاں دفن ہوئے ہیں، یہ خراسان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہار میں کتاب اعلام الورا سے شیخ امین الدین ابو علی تبرسی سے، وہ محمد بن احمد بن یحییٰ سے کتاب نوادر الحکمت میں موسیٰ بن جعفر سے اور امیہ الف میم یہ ہے بن علی سے نقل کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام خراسان سے اپنے اہل بیت کے پاس آئے، سلام کیا اور ایک کنیز سے کہا کہ سب کو اکٹھا کرو۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو فرمایا کہ کل مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کچھ دنوں بعد دوبارہ پڑھتے ہیں، کل مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر کچھ دنوں بعد ملی کہ امام کو خراسان میں مامون نے شہید کر دیا۔ اور اب آئیے سامعین، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 309 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں نویں فصل کا، کہ جس کا عنوان ہے امام رضا علیہ السلام کی شان میں مرثیے۔ یہ نویں فصل، یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ آخری فصل ہے، اور جس کا عنوان جیسے کہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شان میں مرثیے، اور یہاں پر کل 18 یا 19 میرے خیال سے دیے ہوئے ہیں، پوائنٹ وائز دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے مرحوم صدوق عیون اور امالی میں داغبل بن علی خزائی سے نقل کرتے ہیں کہ داغبل کہتا ہے کہ جب مجھے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو میں قم میں تھا، تو میں نے ایک قصیدہ کہا کہ جس کا ایک قطع یہ ہے۔ سامعین، ایک ہی لائن میں لکھا ہے اور عربی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے جیسے کم علم لوگ اس کو بغیر زیر زبر پیش کے پڑھیں تو ہمیں یہ شک رہتا ہے کہ ہم نے شاید صحیح نہ پڑھا ہو، اور ہم اکتفا کرتے ہیں اشعار کے ترجمے پر، لیکن یہاں پر اشعار کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی لائن ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے اری امیتا معزارین ان قتلوا ولا اری بنی العباس من عذر عین زیر، اور اس کے نیچے لکھا ہے دابل بن علی کے بہار اور مناقب میں کچھ اشعار یہ ہیں۔ اب جو نیچے یہاں پہ اشعار ہیں اس میں صرف ایک ہی لائن ہے کہ یا حسرتا تتردد و امر لا لیسا تنفع علی بن موسیٰ ابن جعفر بن محمد، یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گئے، ہم پہلے پہ یہ پڑھا تھا، پھر دوسرے پہ آیا ہے کہ احمد بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن عیاش عین یہ الف شین مقتضب میم قاف تے زواد بے، مقتضب میں علی بن ہارون بن یحییٰ منجم سے، وہ علی بن ابو عبداللہ خوانی سے،
امام رضا علیہ السلام کا مرثیہ نقل کرتا ہے کہ یا ارض توس سقاک اللہ رحمتہ معذا حوریت من الخیرات توس۔ تیسرے نمبر پہ ہے ابن عیاش مختزب میں عبداللہ بن محمد مسعودی سے وہ مغیرہ بن محمد میم سواد لام چوٹی مسلی سے نقل کرتا ہے کہ عبداللہ بن ایوب خزیجی خیر رے یہ جیم چھوٹی خریجی شاعر نے امام کی شہادت پر یہ مرثیہ پڑھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہ لکھا نہ سنا، اور وہ کچھ یوں ہے کہ یبن ربی ویا بن عراف عین رے الف الذی تعابت ارو مترو تعاب ارو موتا۔ سامعین کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ سب ایسے ہی پڑھنے پڑیں گے۔ اللہ ہمارے غلط پڑھنے کو معاف کرے، درگزر کرے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کتاب عیون میں تمیم بن عبداللہ بن تمیم قرشی اپنے باپ سے، وہ احمد انصاری سے، وہ ابن مشی میم شین یہ عین مرقی سے نقل کرتا ہے کہ اس امام رضا علیہ السلام پر یہ مرثیہ پڑھا گیا، یا نقعت نون قاف عین تے ماتا بہا سیدی امامت فی الناس من سید۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ سولی سواد و لام چھوٹی یا سولی کہتا ہے کہ مجھے اون بن محمد نے کہا کہ منصور بن طلحہ سے ابو بریری کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے مرثیے میں سے ایک یہ ہے ما لتوس لا قدس للہ شوتوسن، پھر آگے جو ہے انک پھیلی ہوئی ہے۔ چھٹے نمبر پہ کہ مرحوم صدوق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرثیہ کتاب محمد بن حبیب زمی زوئے سے ہے، زوئے میم چھوٹیے میں دیکھا ہے، جو اس طرح سے ہے کہ قبر بطوس اقام فی ہے امامہ ہم الیہ زیادت والمام۔ اور اب آئیے ساتویں نمبر پہ پڑھتے ہیں شیخ توسی اپنی مجالس میں محمد بن یحییٰ بن اقسم الف کاف سے میم قاضی سے، وہ اپنے باپ سے کہ وہ کہتا ہے کہ مامون کے سامنے داعبل بن علی خزائی کو دیکھا کہ جو ان کے پاس بیٹھا تھا۔ مامون نے کہا مجھے کوئی اپنا بڑا قصیدہ سناؤ، تو داعبل خزائی نے انکار کیا، تو مامون نے کہا تجھے امان دیتا ہوں تو اس نے یہ قصیدہ سنایا۔ یہاں پہ اس کے ایک شعر لکھا ہے کہ تعصفت جاری لما رات وزری وعدت الحلم زمبا غیر مفتقر، ہو سکتا ہے یہ فارسی میں ہو۔ آٹھویں نمبر پہ لکھا ہے یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ مامون نے مجھ سے کچھ باتیں بیان کرتے کرتے یہاں تک وہ پہنچا کہ لم یبق حتی من الاحیاء نے، اب یہاں پہ انک بھی پھیلی ہوئی ہے، میں کچھ نہیں پڑھ پاؤں گی، یہ ایک شعر ہے پورا۔ اس کے نیچے لکھا یحییٰ کہتا ہے کہ مامون نے اپنا امامہ زمین پر گرا کر کہا کہ صدقت واللہ یا داعبل، سچ کہا ہے اے داعبل۔ 9 نمبر پہ ہے کتاب بہار میں مناقب سے منقول ہے کہ اکثر داعبل ان اشعار کو امام کے مرثیے میں سے پڑھا کرتا تھا۔ اب یہ جو اشعار ہیں یہ 3 اشعار ہیں، اور نکتبہ جاءت من المشرق لم تترکن منی ولم تنق الا ما بعین یا الدمو نہیں، میں نہیں پڑھ پا رہی، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صاحب کتاب یعنی مؤلف کہتے ہیں کہ میری نظر میں امام رضا علیہ السلام ایک چشمہ تھے کہ جس سے ہر دشمن و دوست راضی تھا۔ ان کا مرثیہ فضلاء نے پڑھا اور ادبا نے کہا وہ ایسا سمندر تھے کہ جس کا ساحل نہیں ہے، ایسا چراغ تھے کہ جس کے بعد کوئی ایسا چراغ نہیں، عالم با عمل عبد الحسین ہمارے ہم اثر تھے۔ علامہ شیخ احمد بھی ہم اثر تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ماذا انحل عالمت تکوینی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ ہم نے کل 9 میں نے غلط ترتیب آئی تھی، کل 9 یہاں پہ ہم نے مرثیے کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 312 پہ آ گئے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے خاتمہ، اور اس میں ساتھ یعنی پہلے موٹا لکھا ہے خاتمہ، اور اس کے بعد اس کے نیچے ہیڈنگ ہے یا ساتھ ہی ہے کہ پہلا مطلب ازواج
اولاد اور بھائی اور خاندان، اور اس کے نیچے تفصیلات ہیں، آئیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ اس میں 3 مطالب ہیں۔ ہم نے فصل شہادت میں ذکر کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی مامون نے بیعت کی تو ماہ رمضان کی 25 تاریخ سن 221 ہجری تھی۔ مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب سے سن 202 ہجری میں شادی کی، اور ہم نے اس میں خبر ہرسمہ ہیرے سے میم ہے بن آئین کے ذیل میں کہا ہے کہ امام کی ایک بیوی ام ولد ہیں کہ جن سے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور مفید نے کتاب ارشاد میں کہا کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بیوی ام ولد کہ جس کو انہوں نے خریدا تھا، ان سے امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ حضرت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی وفات کے وقت امام جواد علیہ السلام 7 سال کچھ ماہ کے تھے۔ کتاب بہار میں مناقب سے ابن شہر آشوب اور کتاب اعلام الورا شیخ تبریسی یہ دونوں کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے ہاں امام جواد علیہ السلام کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ کتاب عدد القویہ میں علی بن یوسف بن مطہر ہلی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک امام محمد تقی علیہ السلام اور ایک موسیٰ، ان 2 کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر لکھا ہے کتاب درس ارشاد میں منقول ہے کہ صاحب کمال الدین سے محمد بن طلحہ شافعی مطالب الصول میں کہتا ہے کہ امام کی اولاد کی تعداد 6 ہے، 5 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اولاد کے نام محمد قانے قاف الف نون عین، محمد قانے، حسن، جعفر، ابراہیم، حسین اور عائشہ ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ علی بن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ میں کہتے ہیں کہ ابن الخشاب کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹوں کے نام محمد امام، ابو جعفر الثانی، ابو محمد الحسن، جعفر، ابراہیم، حسن اور عائشہ ہیں۔ کتاب کشف الغمہ میں حافظ عبدالعزیز بن اخضر جنابزی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ 5 بیٹے اور 1 بیٹی، 5 بیٹے اور 1 بیٹی، بیٹے محمد تقی علیہ السلام ابو محمد الحسن، جعفر، ابراہیم اور حسین، جبکہ بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ پھر کتاب دلائل حمیدی حیان ہے یہ لفنون بن سدید سین دال یہ دال سے نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا اس کے بعد کون امام ہے، کہ تو فرمایا کہ میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں سوائے محمد تقی علیہ السلام کے، لیکن خدا ان کی نسل کو زیادہ کرے گا۔ ابو حداش کہتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو 30 سال سے سنا ہے۔ پھر لکھا ہے عبداللہ بن جعفر حمیری قرب الاسناد میں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، وہ احمد بن محمد بن ابو نصر بزرعی بے زیر عین چھوٹی سے، وہ کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ ایک نے کہا کہ جو امام علیہ السلام نے گفتگو کی ہے اس سے مراد امام تقی علیہ السلام ہے، تو میں نے ایک دن کہا کہ کون تیرے عین میم کی تربیت کرے گا؟ فرمایا الحسین۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم سچ کہتا ہے ابراہیم اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر لکھا ہے رجال کشی محمد بن احمد بن اسید سے نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میرے باپ میرے بیٹے کے نام پر، میرے باپ میرے بیٹے کے نام پر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پس دونوں کا زمانہ مختلف ہے۔ جب ابو سریہ نکلے تو احمد بن ابو الحسن بھی ان کے ساتھ نکلے کہ ہم ابراہیم و اسماعیل کے پاس آئے کہ آدمی جو نکلا ابھی سرایا کے ساتھ یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہمارے کام سے انکار کرتے ہیں، ہم ان سے واپس پلٹے۔ دونوں کہتے ہیں کہ ابو الحسن زندہ ہیں، ہم ان پر ٹھہرتے اور وقف کرتے ہیں، اور اس پر گمان کیا کہ اسماعیل مر گیا ہے۔ سامعین، یہاں پر کیونکہ گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ٹائم کافی ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں صفحہ نمبر 313 پر۔ یہ تقریباً ہم نے اس کا پہلا پیراگراف مکمل کر لیا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو مزید آگے پڑھیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم صفحہ نمبر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 313 پر
ہیں، اور بس اب کچھ ہی منازل رہ گئے ہیں جن کو طے کر کے ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔